کو صرف آغاز کیا، اب یہ علماء کا فریضہ ہے کہ اس پر محنت کریں، تحقیق کریں اور موضوع کو پیش کریں۔ دوسرا مرحلہ جو امام علیہ السلام نے طے کیا، یہ تنعیم مکہ سے باہر، اب مکہ کے اندر ہے تنعیم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے انشاءاللہ حج کی، زیارت بیت اللہ کی۔ تنعیم جس کو آج مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں، کہ جو عمرہ مفردہ کرنا چاہتے ہیں مکہ سے، وہ جاتے ہیں اس مسجد میں، محرم ہو کے وہاں سے آ جاتے ہیں۔ مسجد عائشہ بھی اسے کہا جاتا ہے، مسجد تنعیم بھی ہے، اور مسجد عمرہ بھی اسے کہتے ہیں۔ اب مسجد ہے، جب امام علیہ السلام نے مصادرہ کیا تو وہ مسجد نہیں تھی، وہاں پر صرف ایک مکان تھا اور جگہ تھی، کچھ آبادی تھی وہاں پر، مکہ سے باہر۔ اب مکہ کے اندر شمار ہوتی ہے وہ جگہ۔ وہاں سے اگلی منزل ہے صفا کے نام سے، آپ کے سامنے نقشہ لگا ہوا ہے، مکہ ہے، مکہ کے باہر تنعیم ہے، تنعیم کے آگے صفا ہے، صاد فے الف ہے، صفا۔ یہ مکہ کے باہر تھوڑے سے فاصلے پر تنعیم کے مقام پر ایک اور مقام آتا ہے۔ امام علیہ السلام جب یہاں پر پہنچے، یہاں ایک اور خطبہ بیان فرمایا، لیکن یہ خطبہ کسی کاروان کے سامنے نہیں، بلکہ اس زمانے کے ایک مشہور شخصیت شاعر فرزدق کے نام سے ان سے ملاقات ہوئی، اور فرزدق نے امام علیہ السلام سے کچھ استفسار کیا، اور اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے یہ خطبہ بیان فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ اس کو میں آپ کے سامنے پوری عبارت کتاب کی پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے موسوعۃ کلمات الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کا ترجمہ آپ کی زبان میں بنتا ہے امام حسین علیہ السلام کے خطبات اور کلمات و بیانات کا انسائکلوپیڈیا، دائرۃ المعارف، یعنی جامع کتاب جس کے اندر ایک موضوع کے متعلق سب کچھ آ جاتا ہے، اس کو دائرۃ المعارف کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اور فارسی میں، اور آپ کی زبان میں انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں، عربی میں اسے موسوعہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر تمام کلمات امام حسین علیہ السلام نے زندگی میں جو کچھ بیان فرمایا، بچپن سے لے کے شہادت تک، وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ محقق علماء نے تدوین کی ہے یہ کتاب، اور مستند کتابوں سے نکال کر حوالوں کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ منزل صفا، تنعیم کے بعد منزل صفا ہے، صفحہ 335 ہے اس کتاب کا، اور اس میں جو حدیث کے طور پر بیان فرماتے ہیں اس کا عنوان ہے 313، ثم سارا حتی بلغ صفا، یعنی امام حسین علیہ السلام تنعیم سے نکلے آگے، وہ کاروان لے کر مصادرہ کر کے حتیٰ کہ صفا کے قریب جا پہنچے۔ صفا یہ حنین اور انصاب الحرم کے درمیان ہے، علی مسیرت الداخل الی مکہ من مشاش، جب پیدل لوگ مکہ سے نکلتے ہیں تو ان کے راستے میں آتا ہے منزل صفا، مکہ کے باہر۔ وہاں پر ورویہ عن الفرزدق، فرزدق سے روایت کی گئی ہے، اس روایت کے راوی فرزدق ہیں۔ انہ قال، فرزدق کہتے ہیں حججت بأمی فی سنت 60 ہجری میں نے اپنی ماں کے ساتھ حج کیا، یا ماں کو حج کے لیے لے کے جا رہا تھا۔ فبینما انا اسوق بعیرہا حتی دخلت الحرم، میں اپنی ماں کی سواری، ناکہ جس پر ماں سوار تھی، شتر، اس کی مہار تھامے ہوئے آگے آگے چل رہا تھا۔ ماں اوپر کجاوا میں بیٹھی ہوئی تھی اونٹ کے اوپر، اور میں ماں کو لے کر حرم کی طرف جا رہا تھا۔ حتی دخلت الحرم، حدود حرم میں ہم داخل ہو گئے۔ اذ لقیت الحسین علیہ السلام خارجا من مکہ، تو میں نے حرم کے اندر داخل ہو گیا۔ حرم اور مکہ میں فرق ہے، بعض جگہ پر حرم مکہ سے
زیادہ وسیع ہے حدود اس کی، اور بعض جگہ پر حرم مکہ کے اندر آ جاتا ہے۔ حرم کا اپنا جغرافیہ ہے، جس سرزمین کو حرم کہا جاتا ہے، جس میں احرام باندھ کر آپ جا سکتے ہیں، احرام کے بغیر باہر کے لوگ داخل نہیں ہو سکتے، اس سرزمین کو حرم کہتے ہیں۔ اور مکہ شہر آبادی جہاں پر ہے، یہ کسی جگہ پر حرم سے باہر چلی گئی ہے آبادی، اور کسی جگہ حرم کے اندر ہے، اور حرم بھی بعض جگہوں سے مکہ سے باہر ہے اور بعض جگہوں پر مکہ کے اندر ہے۔ اس وقت جہاں سے منزل صفا جس پر فرزدق کی ملاقات ہوئی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس وقت یہ حرم کے اندر تھا، یہ علاقہ مکہ سے باہر تھا۔ اذ لقیت خارجا من مکہ، میں امام حسین علیہ السلام سے مکہ سے باہر ملا، معاہ اسیافہ و اطراسہ، میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لوگ ہیں جن کے پاس تلواریں ہیں اور جن کے پاس ڈھالیں ہیں، ترس اور سیف۔ ترس ڈھال کو کہتے ہیں، سیف تلوار کو کہتے ہیں۔ میں نے متعدد تلواریں اور ڈھالیں دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ فقلت لہو، تو میں نے پوچھا وہاں کسی شخص سے، جب یہ کاروان دیکھا میں نے اس حالت میں تلواریں اور ڈھالیں اٹھا کے لے جا رہے ہیں، لمن ھذا القطار، یہ کاروان کس کا ہے؟ یہ لائن شتر کی اور گھوڑوں کی اور افراد کی، یہ کس کی ہے؟ یہ کاروان کس کا ہے؟ فقیلا، تو مجھے بتایا گیا، فرزدق کہہ رہے ہیں مجھے، جس سے میں نے پوچھا اس نے بتایا، للحسین ابن علی علیہم السلام، یہ حسین ابن علی کا کاروان ہے۔ فأتیتہ، فرزدق کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، جب پہچان لیا، پوچھنے سے پتہ چل گیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلے اس نے یا دیکھا ہوا نہیں تھا یا پہچانتا نہیں تھا، اور اب نزدیک جب تعارف ہو گیا تو نزدیک آ کے فرزدق پوچھتے ہیں، فأتیتہ وسلمت علیہ، میں امام کے پاس آیا، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، اور میں نے سلام عرض کیا۔ وقلت لہ، اور میں نے امام سے یہ عرض کی، اعطاک اللہ سؤلک، امام آپ کی ساری حاجتیں پوری کرے، اللہ آپ کی ساری حاجتیں پوری کرے، جو آپ کو اللہ سے چاہیے، ہر سوال، ہر حاجت، ہر طلب آپ کی اللہ پوری کرے، یعنی دعا دی امام کو، فرزدق نے دعا دی کہ اللہ آپ کے سارے مطالبات اور خواہشات پوری کرے۔ وعملک، آپ کی ساری امیدیں اور آرزویں اللہ پوری کرے، فیما تحب، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی مرضی ہے وہ اللہ سب آپ کو عطا کرے۔ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ ما اعجلک عن الحج، یہ اتنی جلدی حج ختم کر کے کیوں آ گئے آپ؟ حج چھوڑ کر، اور حج اتنی جلدی کیوں ہے آپ کو حج چھوڑ کر آ گئے؟ 8 ذی الحجہ ہی کا ہی یہ واقعہ ہے۔ 8 ذی الحجہ اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں، جہاں حاجی مکہ سے روانہ ہو جاتے ہیں براستہ منا عرفات کے لیے۔ ابھی ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں آج کل، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو حاجی منا چلے جائیں، پھر 9 ذی الحجہ کو عرفہ پہنچ جائیں، 9 ذی الحجہ وہاں گزار کے پھر واپس آئیں مشعر کی طرف، اور 10 ذی الحجہ کو واپس منا میں آ جائیں۔ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ ہے، یہاں سے انہوں نے روانہ ہونا ہے، اور اسی دن حج شروع ہوتا ہے۔ باقاعدہ حج عرفہ سے 9 کو شروع ہوتا ہے، لیکن 8 کو چونکہ روانہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس کو بھی آغاز ہی سمجھا جاتا ہے۔ فرزدق اپنی والدہ کے ساتھ تیزی کے ساتھ پہنچے، کوفہ سے یہاں پر پہنچے تاکہ میں حج میں شریک ہو سکوں، اور بالکل اسی موقع پر، عین موقع پر آئے۔ امام اسی موقع پر حج سے واپس جانے لگے، تو اس نے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ کیا جلدی تھی آپ کو؟ اب یہ ادب ہے، یہ تہذیب ہے عرب کی، کہ کسی شخص سے جب تعارف ہوتا ہے سلام کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں اس کو، اور پھر اس کا مقصد پوچھتے ہیں، فوراً ہی
اصل موضوع پہ نہیں جاتے. ادب، طریقہ، تہذیب یہ ہے کہ پہلے اس نے دعا دی امام کو کہ اللہ آپ کی ساری حاجتیں پوری فرمائے، اللہ آپ کی ہر خواہش پوری کرے، جو آپ چاہتے ہیں اللہ سے اللہ وہ آرزو آپ کی برآوردہ کرے. اور پھر اس کے بعد سلام کیا، اور سلام کر کے پھر اس نے اپنی فداکاری بتائی، اپنا احترام و عقیدت کا اظہار کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں. یہ تیسرا عمل انجام دیا، سلام، دعا اور یہ فداکاری کا اظہار. اور پھر اپنی بات پوچھی کہ یا ابن رسول اللہ ما اعجلک عن الحج، حج جلدی ختم کر کے کیوں مکہ سے باہر آ گئے؟ قال، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا فرزدق کو، لو لم اعجل لاخذت. ثم قال لی من انت. میرے سوال کا امام نے جواب مختصر سا دیا. سوال یہ تھا کہ 8 ذی الحجہ کو حج کے بجائے آپ حج چھوڑ کے جلدی سے مکہ سے دوسری سمت کیوں جا رہے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا کہ اگر میں مکہ سے خارج نہ ہوتا تو پکڑا جاتا، گرفتار ہو جاتا، اسیر ہو جاتا. یہ بات پہلے آپ کو تنعیم کی منزل سے پہلے جہاں عمرو بن سعید کے دستے نے آ کر امام کو روکا تھا، اس ضمن میں یہ تشریح پوری کی تھی کہ امام کیوں مکہ سے نکلے اور کیوں لوگوں کو کوفہ بتاتے تھے، لیکن اعلان یہ کیا کہ میں کوفہ نہیں بلکہ کربلا جا رہا ہوں. چونکہ امام کو بنو امیہ کے نقشے کا علم تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور اپنی نیت امام نے پنہان رکھی، کسی کو نہیں بتائی، بلکہ جیسی توقع تھی لوگوں کی، جیسا سوچ رہے تھے لوگ کہ کوفہ جا رہے ہیں، امام بھی سب کو کوفہ ہی بتا رہے تھے کہ کوفہ جا رہا ہوں، اور واقعاً کوفہ ہی جا رہے تھے. لیکن اصل منزل کا اور بنو امیہ کی ترتیب کا، نقشے کا، تدبیر کا پتہ تھا، لہٰذا اپنی تدبیر امام نے اصل نہیں بتائی. اس پر محمد حنفیہ کو بتائی، اپنے بھائی کو. انہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے رسول اللہ نے خواب میں وہ منزل بتائی ہے، اور وہ منزل 2 صحراؤں کے درمیان میں ہے. وہاں یہ مفصل بات پہلے ہو چکی ہے، آپ سن چکے ہیں اس کو. یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ اگر میں مکہ سے نہ نکلتا تو پکڑا جاتا. لو لم اعجل لاخذت، اگر میں نہ نکلتا تو پکڑا جاتا، گرفتار ہو جاتا، اسیر ہو جاتا. اور یہ نہیں چاہتا تھا میں کہ میں بنو امیہ کے ہاتھوں اسیر ہو جاؤں، گرفتار ہو جاؤں. اور یہ امام کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنو امیہ کا تھا. اس سے پہلے امام حسن کے ساتھ یہی تدبیر بنو امیہ بنا چکے تھے. امام حسن نے اس کو ناکام کیا صلح کے ذریعے، اور امام حسین علیہ السلام نے خروج کے ذریعے بنو امیہ کی اس تدبیر کو ناکام کیا، گرفتار ہونے اور اسیر ہونے کو. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے، فرزدق کہتے ہیں، مجھ سے پوچھا، ثم قال لی من انت، آپ کون ہو، تم کون ہو؟ امام کے بارے میں فرزدق نے کسی اور سے پوچھا، اور پھر آ کر امام کے پاس آ کر عرض ادب کیا. امام نے خود انہی سے پوچھا کہ آپ کون ہو بھائی، یہاں پر آئے ہو اور اظہار عقیدت و ارادت کر رہے ہو اور دعا دے رہے ہو اور ادب بڑا دکھا رہے ہو کون آپ؟ قلت رجل من العرب، میں ایک مرد ہوں عربی. نہیں بتایا، نہ نام بتایا، نہ شہر بتایا، کچھ بھی نہیں بتایا. وہ ویسے موقعوں پہ نہیں بتانا چاہیے. آپ کو بھی اگر امام حسین کہیں پوچھ لیں آپ کون ہو تو نہ بتاؤ میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا عزادار ہوں، ورنہ پھنس جاؤ گے. یہ کہو میں ایک مسلمان ہوں، میں بھی ایک پاکستانی ہوں. فرزدق کہتے ہیں میں نے یہی بتایا. رجل من العرب، من انت سوال ہوتا ہے انسان کی ذات کے متعلق، نام کے متعلق، اور وہ جو آئیڈینٹی کارڈ میں لکھا جاتا ہے یہ من انتا کا جواب ہوتا ہے. نام، ولدیت، علاقہ، یہی پوچھا جاتا ہے. جب آپ سے پوچھیں نا آپ کون ہیں تو اپنا نام بتائیں،
ولدیت بتائیں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں علاقے سے ہوں، فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. یہ اپنا تعارف ہوتا ہے. من اس تعارف پوچھنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. امام نے تعارف پوچھا، انہوں نے کرایا نہیں، چھپا گئے، بات نہیں بتایا میں کون ہوں. قلت رجل من العرب، میں ایک عربی مرد ہوں. امام کو تو پتہ تھا جب عربی بول رہے ہو تو عربی عرب ہو تم، اور مرد بھی ہو، عورت نہیں ہو تم، یہ بھی امام کو پتہ تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا اپنا تعارف کروائیں اور نہیں کروایا. ولا واللہ ما فتشنی ان اکثر من ذالک، فرزدق کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم امام نے اس کے بارے میں کوئی اور سوال کیا ہی نہیں، تفتیش نہیں کی، کوئی جستجو نہیں کی کہ بالآخر کوئی نام تو ہوگا تمہارا، کسی کے بیٹے تو ہوں گے تم، کسی قبیلے سے تو تعلق ہوگا تمہارا، کسی شہر سے تو تعلق ہوگا. جب امام کو معلوم ہو گیا کہ نہیں بتانا چاہتا نام، تو امام نے بھی نہیں پوچھا. اور فرزدق یہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں ولا واللہ ما فتشنی ان اکثر من ذالک، یہ من انتا کے بعد کچھ بھی نہیں پوچھا اس بارے میں، دوسرا کوئی سوال امام نے مجھ سے نہیں کیا. ثم قال علی، فوراً امام نے اگلا سوال، چونکہ سمجھ گئے کہ نہیں بتانا چاہتا خود نہ بتائی. ثم قال علی اخبرنی عن الناس خلفک، اور مجھے یہ بتاؤ کہ جہاں سے آ رہے ہو وہاں لوگوں کی صورتحال کیا ہے، وہاں کے حالات بتاؤ جہاں سے آ رہے ہو. فقلت، فرزدق کہتے ہیں کہ جب یہ سوال امام نے مجھ سے پوچھا کہ جس علاقے سے، جس شہر سے، جس آبادی بستی سے آ رہے ہو وہاں کے لوگوں کے بارے میں مجھے بتاؤ. فقلت، فرزدق کہتے ہیں میں نے امام علیہ السلام کو جواب دیا الخبیرہ سألتا، بہت ہی آگاہ آدمی سے آپ نے پوچھا ہے. اسی آدمی کو پوچھا ہے جسے پورا پتہ ہے لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں، یعنی انجان نہیں ہوں، بے خبر نہیں ہوں، لا علم نہیں ہوں، میں باقاعدہ لوگوں کے سارے حالات جانتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. قلوب الناس معاک، فرزدق کہتے ہیں میں نے امام کو بتایا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں. قلوب الناس معاک واسیافہم علیک، تلواریں آپ کے خلاف ہیں. دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں. والقضاء ينزل من السماء، اب یہ اللہ کی طرف سے قضا نے بتانا ہے کہ ہونا کیا ہے. اصل قضا اللہ کی تقدیر ہے، وہ معین کرے گی ہونا کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ دل لوگوں کے آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں لوگوں کی آپ کے خلاف ہیں. واللہ یفعل ما یشاء، اور اللہ مشیت کا مالک ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. یہ میں نے امام علیہ السلام کے سوال کا جواب دیا. فقال، امام علیہ السلام، فرزدق کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے مجھے پھر فرمایا جب میں نے کہا کہ لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف اور دل آپ کے ساتھ ہیں. فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا صدقتا، سچ بولا تو نے، ٹھیک کہا ہے، ایسا ہی ہے. لوگوں کے دل ہمارے ساتھ ہیں، لوگوں کی تلواریں ہمارے خلاف ہیں. للہ الامر من قبل و من بعد، امر خدا کا ہے، فیصلہ خدا کا ہے، قبل و بعد، فیصلہ سب اللہ کا ہے. وَكُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ، اور میرا رب ہر روز اس کی ایک شان ہے، نئی شان ہے میرے رب کی، ہر روز اس کا ایک نیا جلوہ ہے، ہر روز اس کا ایک نئی تجلی ہے، ہر روز اس کے لیے ایک نئی شان ہے. ان نزل القضاء بما نحب ونرضى فنحمد اللہ علی نعمائہ، اور اگر اللہ نے جو میں چاہ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، جیسا میں نے ارادہ کیا ہوا ہے، اگر اللہ کی قضا، اللہ کا فیصلہ اور حکم بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا میں نے سوچا ہے، فنحمد اللہ علی نعمائہ، اس صورت میں ہم
اللہ کی نعمتوں پر اور اللہ کے احسان پر حمد بجا لائیں گے۔ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ أَدَاءِ الشُّكْرِ، اور اس کام پر یعنی جو ہم چاہ رہے ہیں اللہ نے اگر وہی کر دیا، اللہ کا بھی حکم وہی ہوا، تو اس صورت میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں اللہ سے ہی مدد مانگوں گا کہ اے پروردگار اب اپنے شکر کے لیے مجھے بھی توفیق عطا فرما۔ اور اگر ایسے نہ ہوا وَإِنْ حَالَ الْقَضَاءُ دُونَ الرَّجَاءِ، اور اگر ایسا نہ ہوا، اللہ کا حکم اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوا، ہمارا فیصلہ کچھ اور ہوا، یعنی میری خواہش، میری آرزو اور میرے فیصلے میں اور قضاء الہی میں فرق آ گیا، جو ہم چاہ رہے ہیں اور جو اللہ نے کرنا ہے اس کے درمیان اگر قضاء الہی، تقدیر الہی حائل ہو گئی، فلم یبعد من کان الحق نیتہ والتقوی سیرتہ، تو اس صورت میں بھی میں نے کچھ بھی نہیں گنوایا، میرا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کیوں کہ جس کی نیت پاک ہو اور تقوی جس کی سیرت ہو، وہ اس صورت میں بھی کامیاب ہوتا ہے جب اس کے ارادے کے خلاف اللہ کی قضا بھی ہو جائے، وہ پھر بھی کامیاب ہوتا ہے۔ فقلت له اجل بلغک اللہ ما تحب وکفاک ما تحذر۔ فرزدق کہتے ہیں پھر میں نے امام علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ جو آپ چاہتے ہیں اللہ وہی آپ کو عطا کرے، اللہ کی قضا و امر وہی ہو جو آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ وَكَفَاكَ مَا تَحْذُرُ، اور جو کچھ آپ حذر احتیاط چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِن نُذُورٍ وَمَنَاسِكَ فَأَخْبَرَنِي بِهَا، پھر میں نے یہ موضوع ہی چھوڑ دیا، سیاست چھوڑ دی، سیاسی سوال نہیں کیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ کیا کریں گے جا کر، مختصر سا سوال کیا، امام نے جواب دے دیا۔ اب کیوں بات فرزدق آگے نہیں بڑھا رہے؟ فرزدق کے بارے میں جب تشریح ہوگی کہ یہ کون ہیں، ہم نے سنا ہوا ہے کہ یہ ایک جو آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ ایک محب اہل البیت شاعر ہے، اپنی کسی اور شعر کی وجہ سے معروف ہیں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو اس نے شعر کہا تاریخی، اس کی وجہ سے فرزدق معروف ہیں۔ لیکن فرزدق کی شخصیت کیا ہے یہ تشریح ہوگی انشاءاللہ آپ کے سامنے، پھر آپ کو یہ گفتگو ساری سمجھ میں آ جائے گی، جو مختصر ٹیلی گرافک گفتگو ہو رہی ہے۔ ٹیلی گراف آپ کو یاد نہیں ہوگا، پہلے ہوتا تھا ایک سسٹم مواصلات کا، ٹیلی گراف ہوتا تھا جس میں آپ مختصر الفاظ، چند الفاظ میں اپنا پیغام لکھتے تھے اور اس سے اگلا بندہ پورا پیغام سمجھ جاتا تھا۔ یعنی آپ 3-4 لفظوں میں 3-4 صفحات کا پیغام پہنچا دیتے تھے، ٹیلی گرافک طریقہ یہ تھا۔ اب امام علیہ السلام بھی مختصر جواب دے رہے ہیں، فرزدق بھی مختصر بات کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ امام کیوں احتیاط کر رہے ہیں فرزدق کے سامنے مزید کچھ کھولنے کے لیے؟ فرزدق بھی مزید موضوع آگے بڑھانا نہیں چاہتے، بلکہ فرزدق نے ایک یہ سمجھداری دکھائی کہ موضوع ہی بدل دیا فوراً۔ کہا کہ یہ فرصت بہت غنیمت ہے، اللہ نے یہ، جیسے ہوتا ہے نا کسی عالم دین کے پاس اتفاقی ملاقات ہو جائے، ایسے کسی اور کام سے آئے ہوئے ہیں بیٹھے تو کہتے ہیں جی آج اللہ نے موقع دے دیا ہے، چلے یہاں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک سوال بھی آ گیا ہے، یہ بھی پوچھتا جاؤں آپ سے۔ فرزدق نے یہ چالاکی دکھائی، کہا کہ مولا میرے ذہن میں حج کے بارے میں چند سوال ہیں، واضح نہیں ہیں، تو خوش قسمتی سے آپ مل گئے، حج سے پہلے مکہ کے دروازے پہ آپ مل گئے، تو مہربانی فرمائیے مجھے رہنمائی کریں کہ کچھ نظر ہیں ہماری، میری اور میری والدہ کی، ان کے بارے میں۔ وہ مناسک حج پھر نہیں بتایا کہ کیا پوچھا، نظر کیا تھی، مناسک کون سے وضاحت چاہیے، ممکن ہے واقعاً ضرورت تھی یا ممکن ہے موضوع بدلنے کے لیے انہوں نے فوراً اس سیاسی موضوع سے ادھر لے آئے بات کہ دینی مسئلے پوچھتے ہیں ہم۔ فَأَخْبَرَنِي بِهَا، امام علیہ السلام نے ان کا بھی جواب دیا، جو میں نے نظر کے متعلق سوال پوچھا تھا اور جو میں نے
مناسک حج کے بارے میں پوچھا، امام نے جواب دے دیا۔ وَحَرَّكَ رَاحِلَتَهُ، فرزدق کہتے ہیں ابھی میں کھڑا ہوا تھا کہ امام نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، یعنی یوں نہیں کہ پہلے میں نکلا، میں کھڑا ہوا تھا وہیں پر، امام نے بات کرتے ہوئے میرے سوال کا جواب دیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور فرمایا وقال السلام علیکہ، السلام علیکم والسلام۔ یہ ملاقات ہوئی امام علیہ السلام کی۔ ثم افترقنا، پھر ہم جدا ہو گئے۔ فرزدق کہتے ہیں پھر میں امام سے جدا ہو گیا، امام اپنے راستے کی طرف، میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا، یعنی میں مکہ کی طرف چلا گیا، امام کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک اور روایت اسی موقع بارے میں، یہاں یہ میں عرض کر دوں کہ فرزدق سے ملاقات کتابوں کے اندر دو طرح سے ذکر کی گئی ہے۔ جنہوں نے کربلا کے واقعات مورخین نے لکھے ہیں، انہوں نے فرزدق کی ملاقات کو مسلم قرار دیا ہے کہ فرزدق کے ساتھ امام کی حتماً ملاقات ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے اس بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت یہی ہے کہ مکہ کے باہر صفح کے مقام پر تنعیم کے بعد ملاقات ہوئی ہے، فرزدق اپنی والدہ کو حج کروانے لے کر آ رہے تھے۔ دوسری روایت میں، یہ تاریخی روایت میں ہے کہ فرزدق کوفہ کے باہر جب امام کوفہ پہنچے تو وہاں پر امام کی ملاقات ہوئی۔ امام کوفہ کے اندر جانا چاہتے تھے، فرزدق کوفہ سے باہر آ رہے تھے، الٹ اس صفا کے مقام پہ۔ یہاں پر امام مکہ سے باہر جا رہے تھے، فرزدق مکہ کے اندر جا رہے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ امام کوفہ کے اندر جانے کا ارادہ رکھتے تھے اور فرزدق کوفہ سے باہر آ رہے تھے، اور امام نے ان سے وہاں ملاقات ہوئی اور پوچھا تو فرزدق نے کوفہ کے حالات بتائے، یہی جملہ وہاں بیان فرمایا، تو امام علیہ السلام نے فرزدق کے کہنے پر اپنا راستہ بدل لیا۔ یہ دونوں طرح کی باتیں تاریخ کے اندر موجود ہیں، لیکن دونوں صحیح نہیں ہیں۔ کبھی بھی متضاد باتیں کہیں بھی ہوں صحیح نہیں ہوتی۔ امام خمینی فرماتے تھے پاکستانیوں کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے، چونکہ یہ پاکستانیوں کے نام پیغام میں امام نے یہ جملہ لکھا ہے شہید حسینی کی شہادت پر کہ یہ حقیقت علماء کو اپنی قوم کو بتانی چاہیے کہ دو متضاد راستے دونوں دینی نہیں ہو سکتے۔ یہ خصوصاً پاکستانیوں کے لیے امام نے یہ جملہ لکھا ہے، چونکہ پاکستان میں یہ ذہنیت ہے کہ اگر دو باتیں دین کی ہیں، دونوں متضاد ہیں تو دونوں ٹھیک ہیں۔ دو عالم دین کے ہیں، دونوں متضاد راہوں پہ جا رہے ہیں، دونوں عالم ہیں، دونوں سر آنکھوں پر۔ اسی طرح دو تفسیریں متضاد ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ یہ پاکستانیوں کا مزاج ہے کہ متضاد راہوں کو ٹھیک کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں اور متضاد راہوں پہ دونوں پہ چل بھی لیتے ہیں۔ صبح ایک جگہ جاتے ہیں، شام کو دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، صبح ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، شام کو دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں۔ MNA ایک پارٹی کا چنتے ہیں، MPA دوسری پارٹی کا جا کے چن لیتے ہیں۔ ناشتہ کسی کے ہاں کرتے ہیں، ڈنر کسی اور کے دسترخوان پر کر لیتے ہیں۔ دونوں متضاد روایتیں ہیں کہ اگر امام مکہ کے باہر ملے ہیں فرزدق سے، پھر کوفہ میں ملنا ناممکن ہے، چونکہ فرزدق حج کے لیے گئے اور حج کر کے آئے۔ حج کر کے بھی اگر نکلتے پورا حج تو انہیں 12 ذی الحجہ کو نکلنا تھا، اور اس وقت نکل کر امام کے قافلے کو کراس کر کے پھر سپیڈ کے ساتھ امام سے پہلے کوفہ پہنچ جائیں، کوفہ پہنچ کے پھر وہاں سے کوفہ سے باہر نکلیں تاکہ جب امام کوفہ پہنچیں تو وہاں امام کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ یہ ناممکن ہے، یہ کسی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ کوفہ کی ملاقات کسی راوی یا مورخ کو غلطی ہوئی ہے، نام میں غلطی ہوئی ہے یا کسی روایت کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، چونکہ پرانے زمانے میں جو رسم الخط ہوتے تھے ان کے اندر نقطے نہیں ہوتے تھے، زیر زبر پیش نہیں ہوتی تھی، اور آج بھی اگر آپ کو عربی عبارت نقطوں کے بغیر اور زیر زبر پیش کے بغیر اگر آپ کو لکھ کے دی جائے تو آپ ایسے ہی معنی کریں گے، کوئی کیا معنی کرے گا، کوئی اور معنی کرے گا۔ اس وجہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں،
یہ کسی راوی کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. درست بات جس کو محقق علماء نے ذکر کیا، جیسے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مقتل کربلا ذکر کیا ہے، ان کی روایت یہی ہے کہ مکہ میں ملاقات ہوئی، مکہ کے باہر، کوفہ میں نہیں ہوئی. فرزدق کوفہ اگر پہنچے بھی ہیں تو امام کے بعد پہنچے ہیں، امام کی موجودگی میں نہیں پہنچے. دوسری جو روایت ہے وہ اسی موقع کے بارے میں ہے کہ مکہ میں امام علیہ السلام سے جب فرزدق ملے اور فرزدق نے امام سے پوچھا تو امام نے اس کے جواب میں یہ روایت بھی آگے مزید فرمائی. پہلی روایت میں وہی جملہ ہے، دوسری میں یہ ہے کہ امام نے فرمایا یا فرزدق ان ہؤلاء قوم لزموا طاعۃ الشیطان. اے فرزدق، میرا جس قوم سے مقابلہ ہے، جس قوم کے ہاتھوں میں مکہ چھوڑ کے کوفہ کی جانب جا رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنا لیا ہے، شیطان کی اطاعت کی پابندی کر لی ہے. وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ. اے فرزدق، اس قوم نے اللہ کی اطاعت ترک کر کے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے. وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. انہوں نے زمین پر فساد پھیلا دیا ہے. وَأَبْطَلُوا الْحُدُودَ. اللہ کی حدود ساری باطل قرار دی ہیں، معطل قرار دی ہیں، توڑ دی ہیں.